اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے مظہر عباس اور میں آپ سب کو اسکل ایف ایکس پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے فیبوناچی ٹول کے بارے میں کافی کچھ سنا ہوگا اور ہو سکتا ہے کچھ پڑھا بھی ہو، مگر اس کا درست استعمال کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو کس طرح سے اپلائی کر کے ہم اپنی ایک بہترین قسم کی ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھا اور پاورفل ٹول ہے۔ اگر اس کو آپ اپنی ٹریڈ میں اپلائی کر لیتے ہیں تو آپ یقین مانیے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی ٹریڈز کو پروفیٹیبل بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک ابہام یہ بھی ہے کہ جب آپ ٹریڈز کرتے ہیں تو بہت سارے ٹولز کا بھی استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کسی ایک اسٹریٹجی کو یا کسی ایک ٹول کو ڈیڈیکیٹڈ اس کی پریکٹس کریں، بار بار پریکٹس کریں اور پھر اس کے بعد اس کا استعمال کریں، تو یقیناً آپ کی جو جرنی ہے اگر وہ پروفیٹیبل نہیں ہے تو یقیناً وہ پروفیٹیبل جرنی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اب اس کو ہم آئیے چارٹ پر اور اس کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی، آج کے ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ یہ ہمارا فیبوناچی ٹول کے متعلق ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کو فیبوناچی کو گوگل کرتے ہیں تو کئی لوگ اس کو فیبوناکی بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو صحیح اس کی پروننسیشن ہے وہ فیبوناچی ہے۔ فیبوناچی ٹول بیسیکلی یہ اس طرح کا ایک خاص پیٹرن ہے جو کہ بنایا گیا تھا کسی ایک جاپنیز کی طرف سے۔ اب یہ جو سیکوینس ہے، اس کا اسپیسیفک سیکوینس ہے 0 1 1 2 3 5 8 13 20۔ اب یہ نیچر کی مختلف چیزوں میں بھی ہے، لائک یہ فلاورز کے اندر ہے، یہ ایک ایئر کے اندر ہے، لائک اس طرح سے مختلف چیزوں کے اندر یہ ٹول موجود ہے، ہماری نیچر میں کافی جگہ پہ پایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کا استعمال جو ہے، اس کا جو نام ہے وہ اسی سیکوینس کے اوپر، اسی سیکوینس کے مطابق اس ٹول کو بنایا گیا ہے۔ تو بہرحال ہمارے کام سے ریلیٹڈ نہیں ہیں چیزیں، تو کنٹینیو کرتے ہیں ہم اپنے چارٹ پہ۔ تو اس کا سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم اس کی جو فیبوناچی ٹول ہے، یہاں سے ہم چارٹ میں لیفٹ مینیو میں جائیں گے تو یہ آپ کو فیب ریٹریسمنٹ کے نام سے نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسے آپ سلیکٹ کریں گے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے، اس کو سب سے پہلے اگر اوپن کریں گے تو ہمیں یہ کلر فل سا ایک ٹول نظر آتا ہے جس میں بہت ساری ویلیوز ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے اندر ایڈڈ ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کی ویلیوز کو سیٹ کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی جو ویلیوز ہیں وہ بائی ڈیفالٹ ہمارے لیے آسان کیسے ہو سکتی ہیں۔ پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے، اسے ڈبل کلک کریں یا اس کی سیٹنگز میں جائیں اور سب سے پہلے آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کر دیں۔ اب ہمارے پاس یہ سمپل ٹول بن گیا، ہم اس کو مزید سمپل کرتے ہیں۔ ڈبل کلک کیا ہم نے دوبارہ سے اور یہ جو لیولز ویلیوز کے ہم اس کو پرسنٹیج کر دیتے ہیں اور اس کو رائٹ میں سے لے آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ مزید یہ سمپل ہو گیا اور اس کی جو پرسنٹیج اب یہ کچھ ہمیں سمجھ آنے لگ گئی ہے۔ ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ کچھ یوزیبل چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں۔ پھر ہم اس کی سیٹنگز کو اوپن کرتے ہیں اور یہاں پر ہم کچھ ڈیفالٹ سیٹنگز کو ہم اپنے پاس چینج کرتے ہیں۔ اس کو ہم 0 رکھیں گے، اس کو ہم 0.50 کر دیں گے، اس کو ہم 0.618 رہنے دیں گے، یہ 1 رہنے دیں گے، باقی جتنی ویلیوز ہیں ہم ان سب کو ہٹا دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ہٹا دیں گے۔ اچھا، اب یہ جو کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ لائنز کے کلر ہیں۔ آپ چاہیں تو جو مرضی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر ہم کر دیں گے -0.27۔ ٹھیک ہے، یہ ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ اس کو اب آپ بے شک اسکرین شاٹ لے لیں یا اس کو لکھ کے رکھ لیں، یہ آپ کو ہمیشہ کام دیتی رہے گی۔ اچھا، یہ ہم نے کرنے کے بعد جناب ہم نے اس کو اوکے کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، ہمارے پاس ایک بالکل سمپل سا ایک فیبوناچی ٹول موجود ہے، باقی اس کی سب ایکسٹرا چیزیں ریموو ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس میں سمجھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹول کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے اندر میں چیزوں کی وضاحت سے آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر اس ٹول کو میں اس کو بلینک چارٹ پہ استعمال کرتا ہوں، میں نے یہاں سے فیب ریٹریسمنٹ اوپن کی، اگر اوپر سے میں نیچے لے کر آتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو نیچے سے اوپر کی طرف اپلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو ویلیوز ذرا ڈفرینٹ نظر آئیں گی۔ اب اس کی جو ویلیوز ہیں، جب اوپر سے نیچے میں نے یوز کیا اس کو، تو اس کی جو ویلیو ہے وہ اوپر 100 ہے اور نیچے یہ 0 یہاں نظر آ رہا ہے، اور جب نیچے سے یوز کیا تو میں نے نیچے 100 ہے اور یہ ویلیو جو 100 کی یہ اوپر نظر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جب اوپر سے نیچے ہم استعمال کریں گے اس کو تو جہاں پر آپ یہ 50 اور 61 کا ایریا نظر آ رہا ہے، اسے ہم کہتے ہیں اس کا گولڈن زون۔ تو جہاں پر بھی آپ اپلائی کریں گے تو اس کو آپ مارک کر کے اس کا گولڈن زون اس طرح سے اپنا مارک کر کے اس کے بعد اسے یوز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں
अच्छा, और उसके बाद जब अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे ऊपर से नीचे, तो क्या होगा कि ये जो हमारा ये नीचे से ऊपर इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो होगा ये हमारा TP1 होगा। और अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको यूज़ कर रहे हैं नीचे से ऊपर से नीचे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो हमारा है, ये हमारा TP1 है। यानी ये आपको आपके TP1, TP2 के लेवल्स भी आपको निकाल के दे देगा कि आपने अपने टेक प्रॉफ़िट कहाँ-कहाँ पर करने हैं। चलें, अब आते हैं हम प्रैक्टिकल चार्ट के ऊपर कि हम चार्ट के ऊपर इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए, इसे इस्तेमाल करने की ना चंद शराइत हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आप इसे ट्रेंडिंग मार्केट में इस्तेमाल करेंगे। ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है कि अगर आपकी मार्केट सपोज़ बुलिश है तो हम उसको बुलिश में यूज़ करेंगे, अगर बेरिश है तो हम इसे बेरिश साइड पे इस्तेमाल करेंगे। कुछ हम एग्ज़ाम्पल्स यहाँ देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मार्केट बुलिश जा रही है, तो इसको इसको हम इस्तेमाल करेंगे फिब रिट्रेसमेंट को, जब आपकी मार्केट रिट्रेस करना स्टार्ट होगी, फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? यानी जिस जगह पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा, पहली शर्त ये है कि जिस साइड पे मार्केट जा रही हो, दूसरी शर्त ये है कि आपकी मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुई हो, तीसरी शर्त ये है कि हमने इसको जब रिट्रेसमेंट होनी स्टार्ट हो, रिट्रेस करना स्टार्ट करें, फिर हम फिब टूल को अप्लाई करेंगे। अच्छा, अभी जो मौजूदा कंडीशन है, हम इसी करंट चार्ट को ही हम देख लेते हैं कि देखिए मार्केट ये ऊपर जा रही थी, उसके बाद ये नीचे बेरिश हुई, यहाँ से इसने मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर हमें दे दिया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे दिया और यहाँ तक आई है। अच्छा, जब तक मार्केट गिरती रहेगी, अपनी वेव कंप्लीट नहीं करेगी, उस टाइम तक हम टूल को अप्लाई नहीं कर सकते। टूल हमने इस्तेमाल उसी टाइम ही करना है जब मार्केट हमारे रिट्रेस करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि हमारे फिब के लेवल बनेंगे ही तब जाकर जब हमारी मार्केट रिट्रेस कर रही होगी। अगर रिट्रेस नहीं करेगी, जब जहाँ तक मार्केट जाने दें जाएगी, उस टाइम तक हम वेट करेंगे। अच्छा, अब ये ताज़ा मिसाल जो है हमारे जो करंट मार्केट चल रही है उसके ऊपर हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखें जी, मार्केट ने यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, हमने ये फिब टूल को उठाया यहाँ से और इसकी जहाँ से हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, जिस वेव ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया था, हमने उसको मार्क किया और उसके बाद हम उसके बाद उसको बिल्कुल नीचे तक ले आए यहाँ पर, ये देखें। अच्छा, अब एक चीज़ और देखें कि अगर अगर हम इस पूरी वेव को भी कवर कर लेते ना, जहाँ से ये स्टार्ट हुई थी, जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, तब भी हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे लेवल्स हैं वो 50 और 60 को ही टच कर रहे हैं। अगर हम इवन मज़ीद नीचे इसको ले आएँगे जहाँ से ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, तब भी हमारी जो लेवल्स हैं वो 50 और 60 के अंदर ही हैं, उससे बाहर नहीं गए। हमने अगर इस वेव को सेलेक्ट किया जहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था और हम इसको मार्क करके देखते हैं, तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि मार्केट ने इसको टच किया 50% को और उसके बाद नीचे गई और उसने बड़ी आसानी से आपका ये जो लेवल है, इसको आपको TP1 आपको आराम से दे दिया। ये आपका दूसरा TP2 है। अगर हम मार्केट हमको हम आगे जाके देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि ये हमारा TP2 भी ऑलमोस्ट करीब टच होने के करीब था और यहाँ से मार्केट वापस चली गई है, ठीक है? तो ये हम अपनी बेरिश मार्केट में यूज़ करेंगे। अगर हमने इसे बुलिश मार्केट में यूज़ करना हो, हम पीछे चले जाते हैं मज़ीद, एक और एग्ज़ाम्पल कोई ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा, इसमें टाइम फ्रेम का इश्यू नहीं है, आप टाइम फ्रेम जिसके ऊपर भी इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपका टाइम फ्रेम उसके ऊपर इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं जी, हम इसकी बात करते हैं। ये देखें, ये हमारी बुलिश मार्केट थी, हमने टाइम फ्रेम अपना 15 मिनट कर लिया। ये देखें, यहाँ से मार्केट गई और ये उसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया यहाँ तक, हमने अपनी फिब रिट्रेसमेंट को ओपन किया, यहाँ से हमने इसका ये लिया और इसको हमने ये 0% तक हम लिया, ठीक है? अब आप क्लियरली देखेंगे कि मार्केट ने 50 और 60% के एरिया को टच किया और उसके बाद अच्छा, इवन हम इसकी नीचे वाली वेव को भी टच कर लें, तब भी हमारा जो लेवल्स हैं वो वैसे के वैसे रहते हैं कि वहीं से मार्केट ने वापस जो है वो रिवर्स ले लिया। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जहाँ पर भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जिस जगह पर भी आप इसको अप्लाई करें, हमेशा कन्फर्मेशन ज़रूर देखें। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस जगह पर हमारी ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास उसने लेवल को टच किया, मार्केट वापस अंदर गई, उसके बाद ये आपकी 3 कैंडल रिवर्सल आपकी बनी हुई है। ये 3 कैंडल रिवर्सल आपकी है और उसके बाद आपकी मार्केट जो है वो आपको उसने देखिए अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट दे दिया, ठीक है? तो ये तरीकाकार है हमारा फिब टूल को रिट्रेसमेंट के ऊपर के तौर पर इस्तेमाल करने का।
اب ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ مارکیٹ جس طرف بھی جا رہی ہو، بلش ہے تو بریک آف سٹرکچر پہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، بیرش ہے تو بریک آف سٹرکچر پہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز اور بات سمجھ لیں جو اس میں ہے کہ اسٹریٹجی کوئی بھی ہو، ٹول کوئی بھی آپ استعمال کر رہے ہوں، جب تک آپ اس کی پریکٹس نہیں کریں گے اس ٹائم تک آپ اس کے اوپر کمانڈ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا تمام چیزیں، اب اس کی بار بار پریکٹس کریں۔ فردر اگر آپ کو کسی طرح کی کوئی ہیلپ چاہیے ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ سرچ کیجئے skillfx.org، وہاں پر ہمارا ہیلپ لائن کا نمبر موجود ہے، آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، اور ہم سے کسی طرح کی بھی گائیڈ لائن آپ لے سکتے ہیں۔ یہاں تک کے لیے ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ مزید ہمیں کمنٹس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اور کس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بنائی جائیں، تو انشاءاللہ نئی سے نئی ویڈیو اور مزید ٹیکنیکل چیزوں کے ساتھ ویڈیوز کو آن لائن کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو دا فوریکس اسکل سرچ کیجئے یا اسکل ایف ایکس سرچ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کنٹینیو ملتی رہیں۔ اور اگر آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے تو +9715532539074 یہاں پر آپ کال یا واٹس ایپ ہمیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ وزٹ کیجئے skillfx.org، یہاں پر آپ کو ملیں گی دو چیزیں۔ اگر آپ صرف ٹریڈ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ لیٹس ٹریڈ ناؤ کو جوائن کیجئے، اور اگر آپ فوریکس کو ایڈوانس لیول تک سیکھنا چاہتے ہیں تو انرول کیجئے۔